بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما سبق میں آپ حضرات نے شعر کی تعریف اور حروف تقطیع یعنی وہ کلمات، وہ اجزاء جن سے بحریں بنائی جاتی ہیں، وہ کلمات، وہ اجزاء لمع سیوفنا سے بنائے جاتے ہیں، مرکب ہوتے ہیں، اور وہ اجزاء کہ جن سے بحریں تیار کی گئی ہیں، ہاں، اور وہ لمع سیوفنا سے بنائے گئے ان اجزاء میں سبب ہوتا ہے، ہاں، سبب وتد ہوتا ہے، فاصلہ ہوتا ہے۔ اب سبب کی دو طرح کے ہوتے ہیں، سبب خفیف ہوگا یا سبب ثقیل یا وتد مجموع، وتد مفروق، فاصلے صغرا کبرا وغیرہ، ہر ایک کا بیان دیکھیں۔ آپ نے سبب خفیف اور سبب ثقیل کے سلسلے میں پڑھا کہ دو حرفی لفظ جس میں پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو اسے سبب خفیف کہتے ہیں، اور دو حرفی لفظ جس میں دونوں متحرک ہوں اسے سبب ثقیل کہتے ہیں، جیسے بیکا۔ یہ سبب کے متعلق آپ نے جانا۔ اس کے بعد یہاں سے اب وتد کے متعلق بیان فرما رہے ہیں۔ جس طرح سے سبب کی دو قسمیں ہیں، سبب خفیف اور سبب ثقیل، ایسے ہی وتد کی بھی دو قسمیں ہیں، وتد مجموع اور وتد مفروق، ہاں، اور دو حرفی کو سبب کہتے ہیں اور سہ حرفی کو وتد کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ وتد مجموع کسے کہتے ہیں اور وتد مفروق کسے کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دو حرفی لفظ جس میں دونوں متحرک ہوں، تین حرفی لفظ جس میں دو متحرک کے بعد تیسرا ساکن ہو، یعنی ایسا لفظ جس میں تین حرف ہیں اور ان تینوں حرفوں میں اول دوم حرف جو ہے وہ متحرک ہے اور سوم حرف کیا ہے؟ ساکن ہے۔ جیسے لکم، بکم، تو بکم میں با کاف کیا ہے؟ متحرک، کاف ساکن۔ ایسے لکم میں لام کاف متحرک، میم ساکن۔ ذرا، ورا، کیا، گیا، تو گیا میں قاف یا متحرک، الف ساکن۔ ایسے ہی ذرا، ورا میں دو حرف متحرک ہیں، اس کے بعد والا تیسرا حرف کیا ہے؟ ساکن ہے۔ تو تین حرفی لفظ کہ جس میں پہلے والے دونوں حرف متحرک ہوں اور تیسرا حرف ساکن ہو، ایسے لفظ کو فن عروض کی اصطلاح میں وتد مجموع کہتے ہیں۔ اس کے بعد وتد مفروق، تین حرفی لفظ جس میں دو متحرک کے بیچ میں ایک ساکن ہو، دو متحرک کے بیچ میں ایک ساکن ہو، یعنی ایسا لفظ کہ جو بنا ہوا ہے، مرکب ہے تین حرفوں سے، اور ان حرفوں کی حالت یہ ہے کہ پہلا حرف متحرک ہے، اس کے بعد دوسرا حرف ساکن ہے اور تیسرا متحرک ہے، یعنی دو متحرک کے بیچ میں جو حرف ہے وہ ساکن ہو، تو ایسے لفظ کو عروضیوں کی اصطلاح میں وتد مفروق کہا جاتا ہے۔ جیسے قامہ، قالا، نالا، زالا وغیرہ، یہ وہ کلمات، وہ حروف ہیں کہ جن کا پہلا اور تیسرا حرف متحرک ہے اور دوسرا یعنی بیچ والا حرف کیا ہے؟ ساکن ہے، ساکن الاوسط ہے، ہاں۔ تو آپ نے سبب اور وتد کے متعلق جانا کہ وہ سبب اور وہ وتد جو ان اجزاء میں ہوتے ہیں جن اجزاء سے بحریں بنائی جاتی ہیں، وہ سبب اور وتد دو طرح کے ہیں، ایک سبب خفیف، ایک سبب ثقیل، ایک وتد مجموع اور ایک وتد مفروق، ہاں۔
وتد مفروق کی مثال میں قامہ ہے، قالا ہے، زالا ہے وغیرہ۔ اردو زبان میں اگر ایسا کوئی لفظ مل جائے تنہا تو ٹھیک، ورنہ اضافت کے ساتھ آپ کو ایسے لفظ مل جائیں گے، جیسے آب دریا، آب دریا، تو بے تو با کیا ہے؟ متحرک اضافت کے ساتھ، اور میں الف کیا ہے؟ ساکن ہے، اس کے بعد والا الف کیا ہے؟ مطلب پہلا الف متحرک ہے یا حمزہ کہہ لیں اسے، اور دوسرا ساکن ہے، بے دریا۔ اس اضافت کے ساتھ ایسے لفظ آپ کو مل جائیں گے کہ جہاں بیچ والا ساکن ہو اور آس پاس کے حروف کیا ہوں؟ متحرک ہوں۔ غور کر لیں گے تو اور بھی کلمات آپ کو اردو زبان میں مل جائیں گے، عربی زبان میں بھی اس کی مثالیں بہت زیادہ مل جائیں گی آپ حضرات کو۔ اب یہاں سے ایک دوسری بات اور، فاصلہ اور فاصلہ صغریٰ، فاصلہ کبریٰ کا بیان، یعنی جس طرح سے وہ اجزاء جن سے بہاریں بنائی جاتی ہیں، جس طرح سے وہ اجزاء سبب اور وتد سے مرکب ہوتے ہیں، جس طرح سے ان اجزاء میں، ان کلمات میں سبب اور وتد موجود ہوتے ہیں، اسی طرح سے وہ اجزاء فاصلہ صغریٰ اور فاصلہ کبریٰ سے بھی مرکب ہوتے ہیں۔ ہاں، فاصلہ صغریٰ یا کبریٰ بھی ان کلمات کے اندر پایا جاتا ہے۔ کن کلمات کے اندر؟ وہ کلمات کہ جن سے 16 بہاریں تیار کی گئی ہیں، ان کلمات کو بنایا جاتا ہے لمعت سیوفنا کے حرفوں سے۔ ان کلمات، ان اجزاء، ان اراکین، ان ارکان کو لمعت سیوفنا میں جو حروف ہیں انہیں حرفوں سے بنایا گیا، اور وہ اجزاء، وہ کلمات مرکب ہوتے ہیں سبب کے ساتھ یا وتد کے ساتھ یا فاصلہ صغریٰ اور کبریٰ کے ساتھ۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مرکب ہوتے ہیں، اور وہ کیسے کیسے ہوتے ہیں، ان کی صورت کیا ہوتی ہے، وہ اگلے صفحے پہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ابھی بتانا مقصود یہ ہے کہ جس طرح سے وہ اجزاء، وہ کلمات کہ جن سے بہاریں بنائی جاتی ہیں سبب اور وتد سے مرکب ہوتے ہیں، ایسے ہی فاصلہ صغریٰ اور فاصلہ کبریٰ سے بھی مرکب ہوتے ہیں۔ اب فاصلہ صغریٰ کسے کہتے ہیں، فاصلہ کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے، 4 حرفی لفظ جس میں 3 متحرک کے بعد چوتھا ساکن ہو، ایسا کلمہ، ایسا لفظ کہ جس میں 4 حرف موجود ہیں، اور ان 4 حرفوں میں اول، دوم، سوم جو حروف ہیں وہ ایک کے بعد دیگرے پیدر پہ متحرک ہیں، اور چوتھا حرف جو آیا وہ ساکن۔ اگر ایسا کوئی کلمہ، ایسا کوئی لفظ ہو تو فن عروض میں اسے فاصلہ صغریٰ کہیں گے، جیسے فعالت، ضربت، ہاں وغیرہ۔ اور اردو زبان میں اسے استعمال کریں گے تو اضافت کے ساتھ، ہاں جیسے چامنس، چامنس، تو چمن، تنہا پڑھیں گے تو یہ آ جائے گا اس میں، کس میں؟ یعنی وتد مجموع میں، چمن، اور جب اس کی اضافت کر دیں گے نون کی کسی کی جانب تو آ جائے گا فاصلہ صغریٰ میں، چامنس، چا متحرک، میم متحرک، نون متحرک ہو گیا، اس کے بعد چامنس، سین کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا۔ اس طرح کے کلمات اردو زبان میں اضافت کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے۔ فاصلہ کبریٰ 5 حرفی لفظ جس میں 4 متحرک کے بعد 5واں ساکن ہو، جیسے فعالتن، یہ کہلاتا ہے فاصلہ کبریٰ، یعنی ایسا لفظ، ایسا کلمہ کہ جس میں 5 حرف پائے جاتے ہیں، 5 حرفوں سے بنا ہے، اور ان میں اول، دوم، سوم، چہارم حرف کیسے متحرک ہیں، اور 5واں حرف کیسا ہے؟ وہ ہے ساکن، جیسے فعالتن۔ تو آپ نے سبب، سبب خفیف، سبب ثقیل، اور وتد، وتد مجموع، وتد مفروق، اور فاصلہ، فاصلہ صغریٰ، فاصلہ کبریٰ، کہ یہ ان اجزاء، ان کلمات میں پائے جاتے ہیں، یا ان سے وہ اجزاء، وہ کلمات مرکب ہوتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، کہ جن اجزاء، جن کلمات سے بہاریں تیار کی جاتی ہیں۔ اب ہر ایک کی مثال یک بارگی میں دیکھ لیں آپ، ان سب کا مجموعہ لم، آرا،
علی ظہر جبل سمکۃ۔ سب کی مثال ہے یہ۔ لم یہ مثال ہے سبب خفیف کی، ارا یہ مثال ہے سبب ثقیل کی، علا یہ مثال ہے وتد مجموع کی، ظہری یہ مثال ہے وتد مفروق کی، جبل یہ مثال ہے فاصلہ صغرا کی، اور سمکۃ یہ مثال ہے فاصلہ کبریٰ کی۔ تو آپ نے چند اصطلاحات سبب، وتد اور فاصلہ کی شکل میں پڑھی کہ وہ کلمات، وہ اجزاء جن سے بحریں بنائی گئی ہیں، وہ کلمات و اجزاء ارکان انہی اصطلاحات سے مرکب ہوتے ہیں۔ ان کلمات، ان اجزاء میں یہ اصطلاحات جسے آپ نے پڑھا سبب، وتد اور فاصلہ کی صورت میں پائی جاتی ہیں ان کے اندر۔ اب کل آپ کیا کریں گے؟ کل آپ عروض سے لے کر اور جہاں تک پڑھایا ہے یہاں تک یاد کر کے لائیں گے۔ اب بیان ہے ان اجزاء کا، آگے ان اجزاء کا کہ جو اجزاء لامع السیوفنا سے بنائے گئے ہیں۔ لامع السیوفنا میں جو حروف ہیں، ان حرفوں سے جو اجزاء مرکب ہیں، بنائے گئے ہیں، ان اجزاء ان کلمات کو پڑھیں گے، اور ان اجزاء ان کلمات میں سبب، وتد اور فاصلہ کی صورت دیکھیں گے، اور اس کے بعد دیگر چیزیں جو فن عروض میں رائج ہیں، انہیں علل وغیرہ کہہ لیں، انہیں سے آپ پڑھیں گے، ملاحظہ کریں گے۔ کل کا سبق پہلے عروض سے لے کر جہاں تک پڑھایا یہاں تک آپ حضرات یاد کر کے لائیں گے، سنائیں گے، تب اگلے آپ کو اگلے اسباق انشاءاللہ پڑھائے جائیں گے۔